بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور یہ ہفتہ ہے 8 مئی سے 14 مئی کے درمیان کا کیا ہونا جا رہا۔ سیکوینس وہی ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3۔ یہ پارٹ 1 ہے ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر، اور ہم سٹارٹ کریں گے ایریز سے۔ ایریز جہاں سے آپ نے پچھلے اتوار کو سلسلہ چھوڑا تھا وہی آپ کی پوزیشن کنٹینیو ہوگی۔ اس دن چھٹی تھی لیکن یہ اسی موڈ میں آپ جا کے اپنے آفس ورک میں وہ کام کریں گے، ہر ایک کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ آپ کا ماحول بڑا اچھا ہوگا، چل ہوگا، آپ کے پروفیسر کے ساتھ آپ کے اچھے کارڈیل ریلیشن ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی ای میل آ جائے گی اگر آپ نہیں ہیں تو یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کسی ایگزام کی ڈیٹ فکس ہو جائے گی، تو وہ بھی یہاں ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے نظر آتے ہیں۔ ایک ویسے بھی آپ کی وزڈم کا ہے، لیگل فائدے ہیں، چیریٹی کا ہے، لوگوں کی مدد کا ہے، اور بڑا میڈیٹیشن، یعنی کہ کہہ لیں کہ میں اب بہت چارج ذہن سے، اچھے سے، پازیٹیو ذہن سے آپ کا ہفتہ سٹارٹ ہوگا۔ اور فارنرز کے ساتھ بھی آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی میٹنگز ہوں گی، کیونکہ 9 کا لفظ جب پہلے گھر میں جاتا ہے تو ایسے لوگ آپ کے پاس خود چل کے آتے ہیں۔ 9 فارنرز کے ساتھ کچھ لوگ وہ جو مذہبی لوگ ہیں تو وہ چل کے آتے ہیں اور آپ کو آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے، اور مختلف لوگوں کی رہنمائی آپ کے سے لیں گے، اور آپ کے اندر ایک روحانی قسم کی ہوگی مقناطیسی قوت کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ تو یہ ایک اچھا ایک دن گزرے گا۔ آگے چلتے ہیں 9 اور 10۔ اب یہ 10ویں گھر میں آپ کا مون آ گیا، یہاں پہ بڑا سنجیدہ سا ماحول ہوگا۔ مون جب کیپریکارن میں آتا ہے نا تو بندہ ذرا سنجیدہ ہو جاتا ہے اور ذرا سیریس ہو کے کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے 10واں گھر ہے، اور 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں گیا ہوا، تو یہ تھوڑا سا آپ نے اننیسیسری اخراجات، جیسے کہتے ہیں جائیداد بیچ کے اخراجات کرنے، اور کچھ سرگرمیاں ایسی چلیں گی جو چھپ کے کرنے والی ہوں گی۔ آپ نے یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ مجبوری کے تحت کسی کے دباؤ میں آ کے اپنی کوئی دکان بیچ دیں، فیکٹری بیچ دیں، یا اپنا کوئی بزنس بیچ دیں۔ تو جذبات میں نہیں آنا آپ نے، کیونکہ یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی اننیسیسری ہاسپٹل کا خرچ بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو رکھیے گا۔ اوورآل یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ، 10واں گھر ہے، آپ کے اسٹیٹس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، بزنس میں بھی اور آپ کے سروس میٹر میں بھی۔ جس کام میں بھی آپ جائیں گے آپ کو فوراً کام ہوتا جائے گا، اور آپ کی سروسز کو بھی وہاں پہ ریکگنائز کیا جائے گا۔ ٹریڈ اگر کریں گے تو ٹریڈ ایک دم چڑھ جائے گا، اور اگر بزنس کریں گے وہ بھی چڑھ جائے گا۔ آپ کے آنر میں، آپ کے پولیٹیکل کیریئر میں، ڈگنیٹی میں یہ آپ کو فائدہ پہنچتا ہوگا۔ کچھ ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ یو ول فیل دیٹ یو آر ایٹ ہائی اسٹیٹس، اور جیسے کہتے ہیں رتبہ، مرتبہ، حیثیت کا بڑھنا وہ نظر آتا ہے۔ پوسٹنگ کوئی اچھی آ جائے گی، کوئی ایسی جگہ پہ پوسٹنگ ہو جائے گی، یا آپ کو کوئی نہ کوئی اپگریڈیشن کی یا اپریسیشن لیٹر کی کوئی نہ کوئی خبر ملنے کے چانسز ہیں۔ تو یہ 9واں 10واں آپ کا بہت ہی کہہ لیں کہ سنجیدگی سے اپنے بزنس کی طرف، اپنے کام کی طرف توجہ دیتے ہوئے اپنا کام نکال لیں گے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے 11 اور 12، اور 11 اور 12 اس کا بھی سیٹرن 12ویں میں بیٹھا ہے، اور یہ بڑا پازیٹیو بیٹھا ہوا، اور لیکن 12واں گھر اس دفعہ آپ کے بہت آگے آ رہا ہے۔ تو ایریز کوئی لمبے لمبے پنگے نہیں لینے، کیونکہ آپ بھی بڑے دل پھینک ہوتے ہیں، اور جب 11واں 12ویں میں جاتا ہے نا تو معاملات خفیہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی خواہش چپکے سے پوری کرتے ہیں۔ آپ کسی دوست جاننے والے سے کچھ غیر قانونی خفیہ تعلق اس کو چھپائیں گے، اور اس پہ سب کچھ لٹا دیں گے۔ تو 11ویں میں ہوتا ہے کہ آپ مثلا فرض کریں آپ کا کوئی ہڈن افیئر چل رہا ہے، تو وہ آپ کا وہ جو پارٹنر ہے وہ آپ کو ٹھیک دے گا، میں شادی تب کروں گا، میرے پلاٹ میرے نام لگا دو، گھر میرے نام لگا دو، یا یہ کر سکتے، یہ پریشر آپ کے اندر ہے، اور آپ دباؤ میں آ کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں آلریڈی وہ لوگ جنہوں نے کچھ خفیہ شادی کی ہوتی ہے، دوسری بیگم رکھی ہوتی ہے، وہ آپ کو بلیک میل کر سکتی ہے،
کہ نہیں میں بتاتی ہوں، میں اوپن کرنے لگی ہوں، لہٰذا آپ اپنے آپ کو مجھے یہ چیزیں بھی دو. تو اس لیے اس چیز سے آپ نے ذرا بچنا ہوگا. اور باقی یہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھی خواہش پوری ہو جائے گی، بڑا سنجیدہ سا ماحول ہوگا. فارن ٹریولنگ کے چانسز بھی کافی ہوں گے، کوئی ہوپس پوری ہو جائے گی. کوئی اگر الیکشن میں کھڑے ہیں تو وہاں پہ آپ کی بڑی اچھی پرفارمنس ہوگی. کوئی ٹریڈ میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کوئی ایمبیشس وشز آپ کی بہتر ہو جائے گی. اچھا، یہاں پہ آپ کی بیگم کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا، اس کے ساتھ بنا کے رکھیں. وہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ پہ آپ کا کام کر دے گی جس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا. لہٰذا انہیں بنا کے رکھنا، یہ نہ کچھ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. کوئی نہ کوئی ہوپس ضرور پوری ہوگی. 13 اور 14 مون سیٹرن کے ساتھ 12ویں گھر میں ہے، اور 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں. اب 12ویں کا جب لارڈ پہلے گھر میں ہوتا ہے، یہ ویکینڈ ہوگا. اب تھوڑا سا نا اوور کانفیڈنٹ ہوں گے، بولی جائیں گے، اپنے جو بھی آئے گا. کئی باتیں نہیں کرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی کر جائیں گے. لوگ تھوڑا سا امبیرس فیل کریں گے، یار یہ باتیں محفل کی نہیں ہیں، کیوں کیے جا رہا ہے بندہ. اور پھر آپ سر عام چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. بڑے خوش ہوں گے اپنی شیخیاں مار کے. وہ باتیں جو اخلاق کے دائرے سے باہر ہوں گی تو آپ سمجھیں گے مجھے بڑی امپورٹنس مل رہی ہے، بٹ وہ امپورٹنس نہیں مل رہی ہوتی، وہ بڑا آپ کو لوگ کنڈیم کر رہے تھے. تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہوگا. تھوڑا سا سیریس رہنا ہے، کمپوز رہنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے آپ کی حرکتوں کو خود اپنے مانیٹر کرنا ہے. وہ کوئی راز و نیاز کی باتیں آپ نے نہیں کرنی. لیکن جب سیٹرن 12ویں گھر میں ہو تو پھر یہ آپ کو، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا خوشگپی پوری ہوگا یہ ویکینڈ. لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، سیر کرنے آپ کا ہوگا. نیند بڑی آئے گی، مختلف جگہوں پہ چکر لگ سکتا ہے آپ کا. آرام کے بہت دل دادا ہوں گے اور سونے کے بھی شوق چڑھے گا. تو یہ ویکینڈ آپ کا بہت ہی دیالو قسم کا ہے. بٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا اخراجات آپ اپنے آپ کو نہ بڑھائیے گا اننیسیسری. پھر تھوڑا شیکی سے ہوں گے. جب مون سیٹرن کے نیچے آتا ہے تو بندہ ان نون فیئر سے ٹریگر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا افریڈ آف فیلئر وہ اس میں ہوتا ہے، وسوسے جو کرتے ہیں وہ آتے ہیں. تو وہ کوئی ایسی مسئلہ کوئی نہیں. آپ کا کوئی نہ کوئی فارن ٹریولنگ آتی ہے جب، تو اس میں آپ کافی اداس ضرور ہوں گے. یہ ایک چیز بتا دوں کہ اداسی کا دورہ پڑ سکتا ہے. اور دوسرا، اگر ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں آپ یا سفر کرتے ہیں تو وقت کو ٹائم مینجمنٹ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ، کیونکہ مون اور سیٹرن کا کمبینیشن ہمیشہ ڈیلے کراتا ہے. ٹریفک میں پھنس جائیں گے، گاڑی خراب ہو جائے گی، گھر سے لیٹ نکلیں گے، الارم نہیں بجے گا اور دیر سے اٹھیں گے. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ٹائم مینجمنٹ کو آپ نے خیال کرنا، جس سے آپ کافی ڈپریس ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے بہتر ہے اپنے ٹائم کو حساب سے چلیے. یہ ہفتہ پورا آپ کا بڑا اچھا ہے، اور خاص طور پہ ویکینڈ پہ آپ نے کوئی غیر قانونی غیر شرعی حرکتیں نہیں کرنی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی ٹورین، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا یہ ہفتہ کافی ٹف ہونے جا رہا ہے. دس از دی لاسٹ ایپیسوڈ. یہ بس 20 دن رہ گئے ہیں آپ کو، بلکہ یہ 8 سے ہے تو 12 دن رہ گئے. تو اس کے بعد موجیں ہی موجیں ہیں. پھر آپ کی ٹینشن آپ کی ساری ختم، کیونکہ سن آپ کا اس وقت ڈبل نیٹل کا بھی اور ٹرانزٹ کا بھی سن راہو کے نیچے. گو اس کا میڈیٹر بڑا اچھا بیٹھا، اس لیے بچت رہے گی آپ کی. وینس جو ہے نا 8 مئی کو یہ تیسرے گھر میں آ گیا اور مون کے ساتھ ہے، تو اس لیے اٹ وڈ بی گڈ ٹائم فار یو. اور یہ 8ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں جب جاتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اہل خانہ کی جائیداد میں آپ کے ساتھ کوئی کوآپریشن بھی ہو جائے گا، کوئی ڈسکشن ہو جائے گی، کوئی جائیداد مل جائے گی. بٹ یہاں پہ آپ نے نا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ اپنی جائیداد کو نا دوسروں کو ناراض کر کے وہ کہیں گے. اس وقتی طور پہ تو یو ول بی بینیفٹ، ہاں ٹھیک ہے یہ لے لو، لیکن اس کے کاغذات پیرنٹس نہیں دیں گے. بہن بھائی آپ سے تھوڑا سا وہاں پہ کنفلکٹ کر دیں گے، کیونکہ 8واں گھر ہے، تو اس لیے ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت ٹپا لیجیے گا، ایک ہی دن ہے، اور اپنے آپ کو یہاں پہ بہتر کوئی
یہاں پہ کوئی سڈن گین بھی مل جائے گا، کوئی فائدہ بھی مل جائے گا، کوئی پراپرٹی بھی ٹرانسفر ہو جائے گی، کوئی اسپاؤس کو بھی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے. صرف پریکاشنز میں نے آپ کو بتا دیے. آگے چلتے ہیں ٹورین 9th and 10th. تو یہاں پہ 9th کا لارڈ آپ کے 11ویں گھر میں ہے. تو جب 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں جاتا ہے تو بہت ہی فائدے بھی پہنچتے ہیں. باہر جانے کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں، بندے کو کوئی مدد مل جاتی ہے، اور آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اپنے پرابلمز کو خود سالو کر کے اپنا سب کچھ کر دیں گے. عموماً باہر سے ملنے والی سپورٹ علمی و روحانی ہو سکتی ہے. اور اچھا، اگر آلریڈی آپ نے فارن ایجوکیشن لی ہے تو اس کو آپ روشنی کو بانٹتے ہوئے بھی نظر، ایسے آپ چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کچھ پیسہ کما کے اگر آپ باہر ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو بھیجیں گے. اچھا، یہاں پہ آپ کے اندر ایک فیملی انسٹنکٹ بہت گھسے گی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ پیار بہت آپ کا ہوگا. الٹیمیٹلی یہاں پہ یو ول بی ویری ویری سیریس اور ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز، اور اپنے کام کو دیکھیں گے، اپنے جو بھی مسئلے مسائل حل کریں گے. اپنی ایجوکیشن میں بھی آپ مصروفیت رہے گی، اور بڑا سنجیدہ ہو کے اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کسی لیگل ایشو میں بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کو. اور کوئی فرض کرے آپ کی اگر کوئی باہر ایڈمیشن ہوا تو فورن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، بٹ بڑی سنجیدگی سے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وجدانی کفیت ہوگی، انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی. تو یہاں پہ مذہبی اسکالر اور ٹیچرز رات بہت ہی ایکٹیو ہو کے چلیں گے. سنجیدگی اور ایکٹیونیس زیادہ ہوگی. آگے چلتے ہیں 11th and 12th. یہاں پہ مون 10ویں گھر میں ایکویریس میں ہے، اور 10ویں کا لارڈ آپ کا 11ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جب 10ویں کا لارڈ 11ویں میں بیٹھتا ہے تو کیا گل کھلاتا ہے. اچھا، یعنی کہ یہاں پہ نا تھوڑے سے گھبرا جائیں گے اپنے کاروبار کو، اپنی کاموں کو. یار میرے پہ اوور برڈن ہوں، پیسے بھی پچھلے دنوں عید کا بوجھ بہت زیادہ تھا، رش تھا. اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس میں پھر اپنے بہن بھائیوں کو یا دوستوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنا بوجھ بٹائیں گے، اور پازیٹیو ہوگا، وہ آگے سے رسپانس بھی دے گا. اور یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اسٹیٹس میں، کوئی رتبہ مرتبہ حیثیت. اگر آپ بزنس کرتے ہیں وہ اٹھ جائے گا، اگر آپ کی سروس کرتے ہیں تو اس میں بھی ایڈوانٹیجز ہے، پروموشن کے، اچھی پوسٹنگ کے، اچھی ڈیلنگ کی باس کے ساتھ بھی. تو یہاں پہ کافی آپ کا یہ 2 دن سنجیدگی سے، بلکہ یہ 9 10 11 12 بڑا سنجیدگی سے اور کام کرتے ہوئے گزرے گا. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے بڑا محنت سے اور بڑی شرافت سے کام کرتے ہوئے اپنا جو بھی اس کام پہ ہوں گے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. 13 and 14 یہاں پہ مون سیٹرن کے نیچے ہے، اور 11ویں کا لارڈ 12ویں میں. تو یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپینڈیچر آپ کے بڑھیں گے، کوئی بہن بھائیوں کی طرف سے بھی فٹیگ پڑ سکتی ہے، کوئی ایسا جس سے آپ کافی اپسیٹ ہو جائیں گے. اور جب 11ویں کا 12ویں میں جاتا ہے تو کوئی معاملات خفیہ اس پہ بھی خرچ کرتے ہیں. جیسے اگر آپ نے خدا نہ کرے آپ نے کوئی ہڈن افیئر چاہ رہا تو وہاں پہ فٹیگ پڑ جائے گی، تو آپ کو خرچ کرنے پڑ جائیں گے. یہاں شادی شدہ ہے، چھپا کے رکھی ہوئی سیکنڈ وائف ہے، وہ آپ کو بلیک میل کر سکتی ہے، اور آپ کو کہے گی نہیں مجھے نہیں پتہ، مکان میرے نام لگاؤ، گاڑی میرے نام لگاؤ، یا کوئی اس قسم کا پریشر آپ پہ آ سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پہ اس قسم کے کاموں میں آپ نے نہیں گھسنا. فورن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، اور یہاں پہ فورن ٹریولنگ آپ کو تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کا خیال کرنا ہوگا کہ لیٹ ہو جانا، ڈیلے ہو جانا. جب بھی مون سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے تو ڈیلے ہوتا ہے، اور سیٹرن آپ کو سلو کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوگا، گھر میں کوئی آ کے مہمان بیٹھ جائے گا، یا کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے آنکھ نہیں کھلے گی آپ کا، وہ کیا اللہ بھلا کرے کیا کہتے ہیں، الارم نہیں بجے گا، ٹائم پہ نہیں پہنچ پائیں گے، اور پھر کافی اپسیٹ ڈپریس ہونے کی کریں گے. یا راستے میں گاڑی خراب ہو جائے گی، یا راستے میں ٹریفک آئے گی، یا فلائٹ آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ مس ہو سکتی ہے. تو اس چیزوں کو آپ کو خیال کرنا ہوگا. یہاں پہ بڑوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوگی، اور بڑوں کی باتیں سن کے تھوڑا سے ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی آپ پہ کرٹیسزم کا، آپ ان کے ساتھ کوئی الجھ کے اپنے آپ کو خود ہی تنگ کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ بھی ریسیپروکل آپ کے ساتھ کافی
چڑھائی کریں گے، آپ کے اوپر کریں گے. تو یہاں پہ اگر الیکشن لڑ رہے تو وہاں بھی آپ کو بہتری ہو جائے گی، کوئی لیٹیگیشن میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور ویکینڈ ہے، یہاں پہ اپنی وائف کے ساتھ بھی آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی کام وائف سے ریلیٹڈ ہوگا جس کے آپ کے رویے کی وجہ سے وہ بھی چڑچڑی ہو کے آپ کے کام میں رکاوٹ کریٹ کر سکتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ہاتھ تھولا رکھنا، اس کو ساتھ لے کے چلنا. اگر آپ نے اس کو ساتھ لے کے چلیا اور ٹائم مینجمنٹ کی تو اس دن کوئی نہ کوئی ایسی خواہش پوری ہوگی جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ریلیکس رہیے گا، دودھ کا صدقہ کیجیے گا، نیند پوری کیجیے گا، باہر نکلیے گا تو وقت کا آپ نے مینیج کرنا ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی جیمنائی میں یہ پروگرام لے کے آیا ہوں جو 8 مئی سے 14 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. سٹارٹ وہی آپ کا سٹارٹ جو آپ نے لاسٹ ویک چھوڑا تھا وہی ہوگا. اور آپ کا 7واں گھر ہے، 7ویں کا لاٹ 11ویں گھر میں، وہی میاں بیوی میں اچھی ریلیشن، اچھی وہی موڈ اچھا. صبح بڑے بیگم تیار شیئر کر کے آپ کا اسپاؤس آپ کو بڑا پیمپر کر کے ورک پلیس پہ بھیجے گا اور اس دن بڑا سکون رہے گا. میں بھی آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ ہی چاہے اکٹھے جائیں آپ، اور بڑے گپ شپ لگاتے ہوئے اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے. بڑا دوستانہ رنگ ہوگا آپس میں اپنے پارٹنر کے ساتھ. کاروباری حضرات جو ہے نا وہ بہت ہی ایکٹیو ہوں گے، یہاں پہ ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گھومتے پھرتے، کبھی ادھر جائیں گے کبھی، کیونکہ چھٹی کے 2 چھٹیوں کے بعد جب وہ آئیں گے ورک پلیس پہ تو بڑا ایکٹیو ہو کے آئیں گے اور پھر اپنا کام کو نکالتے ہوئے نظر آئیں گے. اور بہت ہی کہہ لیں کہ اور اپنے ہر پرابلم اپنے فیملی کو ساتھ لے کے، بہن بھائی کو ساتھ لے کے اس کو حل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بیگم بھی آپ کی کافی بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن کرے گی. آگے چلتے ہیں 9th and 10th، تو 8ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب 8ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں جاتا ہے تو وہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ مون کیپریکون میں، تو تھوڑے سے موڈ سوئنگ سنجیدہ ہوں گے آپ کے. ذرا ابھی کہنے کا چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی، بہت سیریس ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب 8ویں کا لاٹ 10ویں گھر جاتا ہے نا تو یہاں پہ آپ سنجیدگی سے اپنے کام کو نکالیں گے، محنت کریں گے اور پروجیکٹ کوئی ایسا ڈیزائن کریں گے کہ فرض کریں، مثال کے دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک دکان ہے تو آپ کے یہاں ایک سٹور ہے یا کوئی ایک شعبہ ہے، تو آپ کہیں گے کہ کیوں نہ میں اس کے پیرلل ایک اور جگہ پہ بھی کوئی دکان کھول لوں یا اپنا بزنس بنا لوں یا اس کو ایکسپینڈ کروں. تو اس پہ بڑا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے نا آپ کی مالی صحت بہت بڑھ جائے گی. اور یہ آپ کی جو مالی صحت اور جو رتبہ مرتبہ نا آپ کے اثاثوں کے بنیاد پہ یو ول گیٹ ایبل ٹو گیٹ رسپیکٹ ان دی سوسائٹی. لوگ آپ سے متاثر ہوں گے. اچھا، یہاں پہ نا پیرنٹس بھی آپ کو ڈسکس کریں گے کہ جی جائیداد کی تقسیم کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے جائیداد آپ کی ہو جائے گی. بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو خود کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہاں پہ ایسی سچویشن نظر آتی ہے کہ وہ کہیں گے یار میرے نال ہی کاروبار کر، چل بیٹھ، صبح سنبھال لو، آفس سنبھال لو، یہ کرو. جیسے میرا ایک کزن ہے تو اس کے بیٹے نے MBA کیا، باہر سے میکینیکل انجینئرنگ کی، تو وہ خود تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا آپ سنبھالو، اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا اور کاروبار کو اٹھا دیا. تو اس قسم کا کام چلتا ہوا نظر آئے گا آگے. اور پھر یہاں پہ اچھی خبر سننے کو ملے گی، کوئی نہ کوئی آپ کا یہاں پہ 9th ہاؤس ہے اور 8th ہاؤس ہے، تو کچھ نہ کچھ اچھا آپ کو بہتری ہوگی. آگے یہاں پہ آپ کو اسپاؤس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کوئی ہڈن ویلتھ، کوئی پیسے، کوئی رکے ہوئے پیسے، کوئی قرضہ، کوئی یہ وہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہوئی نظر. ان کیس اگر آپ نے فورن نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تو اچھی خبر مل جائے گی، اگر آ چکی ہے تو اچھی ٹریولنگ ہو جائے گی. 11th and 12 یہاں پہ مون 11ویں گھر میں اور 9th کا لاٹ 10ویں گھر میں. تو یہ بھی ایک اچھی 9ویں اور 10ویں کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے. اور اس پہ بندے کی نا ایک خواہش ہوتی ہے کہ کیوں نہ میں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاروں، کیوں نہ میں اپنے آپ کو سیٹل کروں اور اس کے لیے اپنا معاشی رتبہ بھی حاصل کروں اور اپنا اسٹیٹس بھی بناؤں.
تو اس پہ آپ بڑی اچھی پلاننگ کریں گے اور کوئی نہ کوئی تمنا جو دل میں ہے وہ پوری ہونے کے پورے چانسز ہوں گے، اور جس سے آپ کے فارنرز کے ساتھ بھی تعلق ہے، باہر سے بھی ہیلپ آ جائے گی۔ بڑی کامیابیاں معاشرے میں، شہرت، کاروبار، یہ سب میں بڑی اٹھان ہے۔ یہاں پہ جب بھی 9 اور 10 کا کمبینیشن بنتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی ساتھ دیتی ہے، اللہ ہیلپ کرتا ہے بہت زیادہ، اور آپ کا جو بھی سٹیپ لیں گے، جو بھی آپ پیش بندی کریں گے، جو بھی قدم اٹھائیں گے، اس میں آپ کو اچھے رزلٹس نکلتے نظر آتے ہیں۔ ان کیس اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، تو وداؤٹ آسکنگ اینی ہیلپ پیپل ول کم اور ریسکیو یو۔ یہاں پہ لوگ آپ کو بغیر کہے آپ کو مشکل کام سے نکال لیں گے، اور آپ جس شعبے میں بیٹھے ہیں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور کم وقت میں زیادہ معاشی فائدہ ہوتا ہے۔ لاٹری، پرائز بانڈ سے قسمت بدلنے کے چانسز آپ کے بہت ہیں۔ تو جنرلی اٹس اے گڈ ٹائم، یہ اس کو ویل کیجیے گا۔ آگے 13 اور 14 10ویں گھر میں مون سیٹرن ہے، سیٹرن کے ساتھ ہے، تو تھوڑا سا سلو ہوں گے، اور 10ویں کا لارڈ 11ویں میں بیٹھا ہے، اچھا بیٹھا ہے۔ جب 10ویں کا لارڈ 11ویں میں بیٹھا ہے، یہ بھی بڑا اچھا کمبینیشن۔ ویکینڈ آپ کا اٹس گوئنگ ٹو بی اے گڈ ویکینڈ، اور آپ نے جو بھی کام بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کریں گے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اور جو بزنس کرتے ہیں وہ کوئی انٹرنیشنل اور امپورٹ ایکسپورٹ میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے بھی کاروبار کرنے کے چانسز، مشترکہ کاروبار جسے کہتے ہیں، وہ بھی کرنے، بہن بھائیوں میں آپس میں انٹریکشن ضرور ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک چیز آپ کا جہاں بھی جائیں گے اسٹیٹس آپ کا بہت اچھا، قد کاٹ بہت اچھا ہوگا، بہت اچھی خبریں سنیں۔ سیٹرن یہاں پہ بیٹھا ہے، بٹ صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا، ٹائم مینجمنٹ میں آپ کو جب بھی ایک چیز یاد رکھیے گا، مون اور سیٹرن کا کمبینیشن ہو تو ٹائم کی پابندی ضرور کریں۔ میں نے بڑی اس پہ ریسرچ کی ہے، جس دن ہوتا مجھے ضرور آفس تک جاتے ہوئے کوئی 10 سے 15 اشارے آتے ہیں، سب بند ملتے ہیں، اور جس دن نہ ہو تو اشارے کھلے ملتے ہیں۔ ٹریفک میں پھنس گئے، لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں، اور کیونکہ ماشاءاللہ جو لاہور ہے وہ وداؤٹ ٹریفک پولیس کے چلتا ہے، اور اللہ سہارے چل رہا ہے۔ تو اس دن وہ جو وارڈن ہے، وارڈن کا انچارج ہوگا، وہ بیٹھا اپنے جانوں کو ایک سائڈ پہ میسج کر رہا ہوگا، اور ٹریفک بند ملے گی، اس سے آپ بڑا کوس رہے ہوں گے۔ تو یہ آپ کا کوشش کیجیے گا ویکینڈ گھر پہ گزاریں، ریسٹ کریں، اپنے کام نکالیں، اور یہاں پہ آپ کو اچھا، یہاں پہ کسی شادی بیاہ تقریب یا کہیں بھی جائیں گے، آپ کو رسپیکٹ پروٹوکول بہت اچھا ملے گا۔ خاص طور پہ این جی اوز کے لوگ جو ہے نا، یا پریچر ہے، ان کی بڑی اٹھان ہوگی۔ مثلا میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں، چرچ والوں کی لے لے، پادری ہے جو پریچر ہے، اس کی بڑی اٹھان ہوگی، اس کو بڑی امپورٹنس ملے گی اس دن، اس کے ارد گرد بڑے لوگ ہوں گے۔ تو اس قسم کا، اس طرح مولانا صاحب ہے، اس طرح مندر کا پجاری ہے، ان لوگوں کے یہ دن ہوں گے جو بہت ہی ایڈوانٹیجز لے کے ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اور ان کے پیسے بھی زیادہ آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ جیمنائی، اللہ حافظ۔ جی کینسیرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہفتہ لے کے آیا ہوں 8 مئی سے آپ کا 14 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ سو اب یہاں پہ آپ کا سٹارٹ وہی جو پچھلے ہفتے جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں پہ ہی ہوگا، وہی کام کرتے ہوئے۔ سنڈے کو بھی کام کیا ہوگا، کوئی محنت کیا، کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ مل گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ پرابلم، یعنی کہ اتوار کا دن آپ کا بہت مصروف گزرا ہوگا، بٹ دس از دی سیم ٹائپ آف ڈے جو اتوار کا ہوگا۔ تو آپ اپنے ورک پلیس پہ بڑی سنجیدگی سے بہت ہی ایکٹیو ہو کے کام کریں گے، اور جب 6 کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ معاشرتی ترقی حاصل کرنے میں پورا زور لگاتے ہیں، اور ملتا بھی ہے، اور عہدہ رتبہ مرتبہ بلند ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے جیسے میں بتا دوں کہ اگر آپ نے کوئی نوکری اپلائی کی ہے تو بڑی اچھی نوکری، گریڈ 17 کی نوکری ہے، کوئی اچھا آپ کو رزلٹ آپ کے حق میں آ جائے گا، کوئی جاب مل جائے گی، کوئی ترقی مل جائے گی، گریڈ 17 سے 18 میں چل جائیں گے، 18 سے 19 میں چلے جائیں گے، قسمت آپ کا ساتھ دے گا، پہلی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا قد کاٹ بہت بہتر ہوگا، آفس میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ یو ول گیٹ رسپیکٹ اینڈ کوآپریشن فرام یور سبارڈینیٹ، فرام یور آفیسرز، آپ کے جو باسز ہیں ان کی طرف سے بھی۔
بٹ دی انوائرمنٹ جو ہوگی نا بہت سنجیدہ ہوگی. ہاں تھوڑا سا خوف سا رہے گا حاسدین کا, اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. 9th and 10 مون آپ کے 7ویں گھر میں اور کیپریکارن میں, تو گھر کا ماحول بھی بہت سنجیدہ, آپ خود بھی سنجیدہ, اور 7ویں کا لارڈ 9th میں گیا ہوا ہے. یہ اچھا کمبینیشن بنتا ہے, 7ویں اور 9th کا جو کمبینیشن ہے اچھا ہوتا ہے. تو کوئی ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی غیر ملکی آپ کے ساتھ انٹریکشن کرے گا, اور یہاں کوئی باہر والا بندہ آپ کے ساتھ چلے گا تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے باہر جانے کی خواہش ہے تو وہ گرین کارڈ حاصل کرنے میں کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی. یہاں آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کا پارٹنر آلریڈی باہر رہتا ہے, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی کاغذ بھیج دے گا, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, کوئی ویزا لگ جائے گا, اور یہ آپ یہاں پہ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کاروباری ذرات جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ میں یقین رکھتے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوں گے, بہت زیادہ. ان کو وہ وہاں سے کوئی ان کو ہیلپ بھی مل جائے گی باہر سے, اور باہر کے لوگ ان کو کام کو بڑے کھلے دل سے ان کے ساتھ چلیں گے. فارن کرنسی کمائیں گے, اور اس کے علاوہ ساتھیوں سے مل کر رہنے کی خواہش پوری ہوگی. یہاں پہ اگر آپ کسی کے ساتھ پیار محبت کرتی تو فارن ڈگری ہولڈر کے ساتھ آپ کی کوئی انٹیمیسی ہو سکتی ہے, جو بعد میں شادی میں کنورٹ ہونے کے چانسز بھی ہیں. تو یہ آپ کا کینسیرین آپ کا آ گیا. 9th and 10 میاں بیوی میں تعلقات اچھا, آپ کے وہ پارٹنر اگر شیئرڈ بزنس کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا گا. ماحول بڑا سنجیدہ ہوگا, میاں بیوی مل کے بھی کہیں نہ کہیں ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ آگے چلتے ہیں 11th and 12. تو مون آپ کے 8ویں گھر میں پایا, اس میں آ گیا ایکویریس میں, اور اس کا لارڈ 9th ہاؤس میں بیٹھا. تو یہ بھی 8ویں 9ویں کا بھی کمبینیشن اسی طرح ہی وہی کنٹینیوٹی ہوگی جو آپ نے پچھلے 2 دن گزارے, کیونکہ دونوں کا تعلق 9th ہاؤس سے, تو اس لیے آپ لوگوں کو ایڈوانٹیج ہوگا, کوئی ترقی مل جائے گی, کوئی قسمت میں بھی کامیابی ہوگی, کوئی گھر تبدیل کرنے میں بھی آپ گھر مل جائے گا, چینج ہو جائیں گے, شفٹ ہو جائیں گے. اگر آپ کی ٹرانسفر ہوئی ہے تو وہاں کا گھر خالی نہیں ہو رہا تو وہ بھی خالی ہو جائے گا. اگر آپ نے باہر کی نیشنلٹی کا کوئی پروسیس چل رہا ہے وہ بھی آپ کے اس کا بھی اچھا رزلٹ مل جائے گا. اگر آپ باہر کے ملک میں سروس بڑی اچھی دیں گے, یا پھر تھوڑی سی چینجز ہوں گے, کارڈ کی میموری کا پرابلم آیا تو مجھے ٹھیک کرنا پڑا. تو میں بات کر رہا تھا کہ 8th ہاؤس میں آپ کو کوئی نہ کوئی گفٹس ملتے, اور آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے کینسیرین آپ کو ملتے نظر آئیں. یہ 7 آپ کا 8 9 10 11 12 یہ بہت اچھے دن ہوں گے, اور 13 14 اس سے بھی اچھے ہوں گے. سیٹرن آپ کا پائسز میں بیٹھا ہے, اور اس کا میڈیٹر آپ کے 10ویں گھر میں ہے, تو یہ 2 دن بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیجز دے دیں گے. 9th اور 10th کا کمبینیشن بڑا اچھا ہوتا ہے, بندے کی قسمت ساتھ دیتی ہے, اور ایسے ہوتا ہے جیسے ہر چیز آپ کی حسب منشا چل رہی ہے اور آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. تو 9th and 10 کا کمبینیشن, 9th کا لارڈ اٹھا جوپیٹر اور جا کے 10ویں گھر میں بیٹھ گیا, تو کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہو کے کوئی اسٹیٹس میں اضافہ ہو جائے گا, کوئی خواہش پوری ہو جائے گی, کوئی فارنرز کے ساتھ تعلق کوئی آپ کا ڈیلنگ ہو جائے گی جس سے آپ کو بہت بڑی ہوگی. کوئی اپنا نیا کاروبار کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی آپ کا کوئی اپ گریڈیشن بھی, کوئی پروموشن, کوئی پوسٹنگ اچھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ اللہ کی رحمت بڑا کام کرتی ہے, آپ کو وہ بھی سپورٹ کریں. ہر قدم آپ کا بہتری کی طرف بڑھتا ہے, وہ بہت کم وقت میں زیادہ معاشی فائدہ ملنے کے چانسز ہیں. جیسے لاٹری, پرائز بانڈ, قسمت آپ کی بدل سکتا ہے. تو یہ جو ویکینڈ ہے یہاں پہ آپ کی فارن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے, وہ جو ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے, جو باہر کو داخلہ مل جاتا ہے, بندہ باہر جاتا ہے اور پھر وہاں پہ کرتا ہے. بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ کہ مون سیٹرن کے ساتھ بیٹھا, یہ نہ ہو کہ آپ ایئرپورٹ پہ لیٹ پہنچے, گاڑی خراب ہو جائے, شہروں میں پھنس جائیں, ٹریفک میں پھنس جائیں, اور یا کوئی مہمان آ کے روک دیں, یا صبح الارم نہ بجے, یا کنیکٹڈ فلائٹ آپ کی آگے سے مس ہو جائے. تو اس چیز کا ضرور خیال کر کے اپنی بکنگ شوکنگ کیجیے گا. اور دوسرا یہاں پہ وہ جو گرو حضرات ہیں, پریچر ہیں, مولانا حضرات ہیں, جو واز وغیرہ کرتے ہیں, پریچ کرتے ہیں, ان کا بھی یہ دن ہوگا بہت ہی اٹھان, ان کو بڑی رسپیکٹ ملے گی, بہت ہی ان کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے.
اور آپ کسی شرائن پہ وزٹ کر سکتے ہیں، کسی مندر مسجد جاتے ہوئے، چرچ جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور کسی کی وہاں مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہاں تھوڑا سا اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ضرور ہوں گے، جانے کو دل بھی کرے گا، نہیں کرے گا، سستی کی بوری ہوں گے تھوڑے سا، لیکن یہاں پہ آپ اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے تو ریسٹ کیجیے گا، گھر میں سوئیے گا، آرام سے نیند بڑی آئے گی، نمازیں پڑھیے گا، جو بھی آپ کے عبادات اس میں بھی توجہ دیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔